یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ، یا نبی نسخہ، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، جان گیا، جان گیا، جان گیا، جان گیا، جان گیا۔ اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، 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 لے کے ساحل کی طرف، لے کے ساحل کی طرف، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لے کے ساحل کی طرف، لے کے ساحل کی طرف، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، طوفان گیا، طوفان گیا۔ اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، 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 اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، 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 ہر بلندی، بلندی، بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر۔ جب میرا گنبد، جب میرا گنبد، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، دھیان گیا، دھیان گیا، دھیان گیا۔ اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، بات ایمان کی تھی، بات ایمان کی تھی، بات قرآن کی تھی، بات فرقان کی تھی، بات رحمان کی تھی، بات اتقان کی تھی، بات ایمان کی تھی، بات رحمان کی تھی، بات اتقان کی تھی، بات برہان کی تھی، وہ کیوں برا مان گیا، بات برہان کی تھی وہ کیوں برا مان گیا، بات ایمان کی تھی وہ کیوں برا مان گیا، مان گیا، مان گیا، مان گیا۔ اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، مان گئے، مان گئے، مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ جیسے جیسے برسوں سے ملاقات، جیسے برسوں سے ملاقات، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے
ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے۔ قبر میں دیکھتے ہی، قبر میں دیکھتے ہی، قبر میں دیکھتے ہی، قبر میں دیکھتے ہی، قبر میں آتے ہی، قبر میں آتے ہی، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، 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 اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، 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 اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، جان گیا، جان گیا، جان گیا، جان گیا، جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، 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 مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود، لائٹ گھما بھائی، ہاں، پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے، لائٹ گھماؤ، تمام یورپی ممالک، لائٹ گھماؤ، تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، میں آ رہا ہوں پھر وہیں پہ، لائٹ گھماؤ، لائٹ گھماؤ، ہاں گھومیے یار، سیٹ کی شان لگتی ہے یار، تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے، ریاست ہے بھائی، ڈائریکشن بھی ہم کرتے ہیں، ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سارا عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو اور یہاں موجود تمامی حاضرین کو، جن میں ہمارے کیمرہ مین، ہمارے یہ لائٹ گھمانے والے، یہ ماشاءاللہ آڈیو انچارج، آڈیو ڈپارٹمنٹ پورا یہ موجود ہے، جمی جیب آپریٹر، تمام ہمارے ساتھی یہاں پر جو موجود ہیں، ہمارے سارے ماسک پوش کیمرہ مین اور اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ماسک پوش پروڈیوسر، ماسک پوش پوری ٹیم، ساری ماسک کی ٹیم، ان سب کو اور اس پوری ٹرانسمیشن کو پیش کرنے والے تمام وہ لوگ جنہوں نے دام درم سخ میں اس میں ساتھ دیا ہے، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ زور سے دو، وعلیکم السلام، زور سے بولو، وعلیکم السلام، زور سے، زور سے، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ پاکستان میں آج نواں روزہ اختیار کیا جائے گا، یہاں بھی دو کیمرہ مین ماسک ہی کھڑے ہیں، الحمدللہ پاکستان میں آج نواں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 10واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 9 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج اتوار کا دن ہے اور مئی کی 4 تاریخ ہے، 3 ہے 4 ہے، 4 ہے، 4 مئی، 3 ہو گئے بھائی، 3 تاریخ، مئی کی 3 تاریخ 2020 عیسوی۔ ناظرین محترم، ایک بڑا زبردست واقعہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا، اب جیسے وقت ملے گا میں آپ کو سناؤں، بڑا پیارا واقعہ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو پیارا قرآن کے بعد پیارا فرمان ہوتا ہے، پیارا فرمان کے بعد موقع ملے گا، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں نعت خوانوں جو محفل ہوتی ہے، دل ہی نہیں چاہتا محفل ختم، اور کل تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، ویسے قاری صاحب کو جو باتوں کی محفل سجی تھی، اچھا نعتیں تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن باتوں کی جو محفل سجی تھی کیسا لگا تھا آپ تو بہت پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، میں نے آپ کا ٹویٹر پہ ڈالا ہے کلپ، مجھے پتہ چلا تھا، سرکار کا کرم ہو گیا جی، کرم ہو گیا بس، تو وہ محفل بھی ہم سجائیں گے انشاءاللہ کو، ہم کیا سجاتے ہیں،
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب یہاں پر تو آنے کا مقصد یہ کہ وہی آ رہے ہیں کہ جن کو اس ٹرانسمیشن میں بلایا گیا، لیکن جب وسیع البنیاد سطح پر دیکھیں تو ٹیلی ویژن کے سامنے بھی وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں نعت خواہ حضرات موجود ہوں گے، دو تو یہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، رضوان صاحب آ جائے کریں نا، آپ لوگ یار آ جائے کریں، آ جائے کریں، آ جائے کریں۔ وہ ایسے آپ لوگ اپنی اپنی تھیلیاں لے کے کھڑے ہوتے ہو جیسے مولوی مسافر خانے میں بھی ٹرین آنے والی ہے، پھر بیٹھ کے جاؤ گے آپ۔ آ جائے کرو، آئیے شہری بھائی، آ جائیے، اسکول کا یونیفارم پہن کے آپ آ جائیے، آئیے آپ بھی آ جائیے۔ محمد خان صاحب، آپ نے مجھے 15 منٹ کی ایک ویڈیو بھیجی ہے، میں کیسے دیکھوں اس کو؟ ابھی میں دیکھتا ہوں۔ ہاں، جو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پیارا قرآن، پیارا فرمان، شہریار طارق موجود ہیں، رضوان صاحب موجود ہیں، علی محمد خان صاحب موجود ہیں، معین عالم کریمی صاحب موجود ہیں، چاروں کو اجتماعی طور پہ السلام علیکم، زور سے بولو، وعلیکم السلام۔ ہاں بالکل صحیح۔ یہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بإذن، واہ واہ۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. اللہ اکبر۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. آیت الکرسی اس کی تلاوت کی گئی. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا. اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. تھوڑا سا ریورب دیں، آواز، یہ ترجمہ ہے. اور جو کچھ زمین میں. وہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے، اس کے ہاں نہیں، اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے بے شک، اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے بے شک. مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے آسمان اور زمین اور سے بھاری نہیں. ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا. بے شک بے شک بے شک. ناظرین محترم، یہ آیت الکرسی ہے. یہ قرآن کریم کی جو تمام آیات ہیں، ان تمام آیات میں ایک عظیم آیت ہے. سبحان اللہ. اور اس کی جو بڑی فضیلت ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہوئی ہے. میں نے ترجمہ بیان کر دیا، میں کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. کیا بات. اب اللہ تعالیٰ کی اس میں صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس میں صفات جلال ہیں. سبحان اللہ. ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہوتی ہیں، اللہ. ایک اللہ تعالیٰ کی صفات جلال ہوتی ہیں. اور اس کی قدرت، رب کی عظمت، اس کی قہاریت اور اس کی غفاریت، اللہ اکبر. ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ عظمت پر مبنی ایک نہایت خوبصورت آیت ہے. بے شک. الفاظ چننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے آیت بھی پڑھی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، اے ابو منذر. اچھا، ان کو کنیت سے پکارتے تھے. رسول اللہ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ سبحان اللہ. آپ کنیت سے پکارا کرتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر. اچھا، یہ منذر ہے. ابو منذر، تم کیا جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی؟ جو کتاب اللہ ہے اس کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی؟ اے ابو منذر، تم جانتے ہو؟ اللہ اکبر. تو میں نے جواب دیا، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے. سبحان اللہ. لیکن اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا علم تو اللہ کے رسول کو ہے نا. بے شک. یہاں صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو جانتا ہوں، انہوں نے کہا آپ کا قرآن آپ کا پروردگار، آپ بہتر جانتے ہیں. کیا بات ہے. قرآن آپ کی اداؤں کا مجموعہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. کیا چیز ہے، ہمیں کیا پتا، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوتا ہے، آپ بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو ابو منذر بتاؤ، یہ بتاؤ مجھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت کون سی؟ اللہ اکبر. تو ابو منذر یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں جھکانی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھتے رہے، کیونکہ ابی بن کعب آپ کو پتہ ہے فقیہ صحابی تھے. اللہ. فقاہت ان کے اندر تھی اور وہ در حقیقت پڑھایا بھی کرتے تھے اور ان کو علم بھی تھا.
لیکن رسول کے سامنے ادب سے بول نہیں رہے تھے. اللہ اکبر. بھائی بس اوقات جواب معلوم ہوتا ہے, بول نہیں رہے. جیسے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ابھی کہا گئی بات جو بتایا تو, ارایت الذی یکذب بعد بالدین, نہیں بلکہ یہ والی آیت نہیں تھی, یہ آیت تھی جس میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. لیلاف قریشان. نہیں لیلاف قریش نہیں, بڑی پیاری آیت مجھے ابھی یاد ہے. ہاں نہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر کیا تھا, اور ابھی مجھے یاد آ جائے گی, ابھی اللہ تعالیٰ یاد دلا دے گی. لفظ مضمون بتائیے. لفظ مضمون یہ ہے کہ لوگ جوق در جوق اسلام, فسبح بحمد ربک واستغفر. جی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ جو سورہ ہے, جب یہ اس کی گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انه كان توابا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بڑے بڑے صاحب, ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن نہیں, عباس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ. اللہ. عباس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ. عباس کا بیٹا کون؟ عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کے سینے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھ کے کہا تھا قرآن تجھ میں آ گیا. تو پھر تفسیر ابن عباس سب سے بڑی مشہور, سب سے پہلے ہی تفسیر ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے تھے, اور یہ کس بنیاد پر آیا تھا؟ کب کہا تھا رسول اللہ نے؟ جب آپ نے ایک مرتبہ ان کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا. صرف وضو کا پانی رکھنے پہ رسول اللہ نے قرآن کی تفسیر بخش دی تھی ان کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انعام عطا فرمایا. ہاں انعام عطا فرمایا. تو اب اس کے بعد, واہ یہ صحیح لفظ ہے, انعام عطا فرمایا. تو اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں بھائی ابن عباس بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور حضرت عمر نے منہ دوسری طرف کر لیا. یہ میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں کہ یہ میں تھوڑا ادب کا ایک زاویہ آپ کے سامنے. سارے صحابہ کرام سوچنے لگے کہ سیدنا فاروق اعظم یہ بچے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے اس وقت, غالباً 18 سال 19 سال کے ہوں گے. یہ بچے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بہتر جانتا ہے, بتائے گا. تو نے کہا کہ یا امیر المومنین, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی جدائی کی خبر دے رہا ہے. اللہ. بتا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, کہ اسلام اب مکمل ہو گیا, لوگ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. اب تم اپنے رب کی حمد کرو, اس کی تسبیح بیان کرو, اس سے مغفرت چاہو, یعنی ہمارے پاس آ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے دعوت بھیجی. اس میں قرآن میں رسول کو بھیجنے کا بھی ذکر ہے, رسول کو بلانے کا بھی ذکر ہے. قرآن رسول کو بلانے کا بھی ذکر ہے. تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین اپنا چہرہ تو ادھر کیجیے. تو آپ نے جب چہرہ کیا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلے. انہوں نے کہا میں رسول کی وصال کی خبر سن نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے ان لوگوں کو بتانے کے لیے تمہیں اس لیے بلایا کہ تمہیں رسول اللہ نے قرآن کی تفسیر جو آپ نے بتایا انعام دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیان کر سکو. بالکل اسی طرح یہ فقیہ صحابی تھے, رسول کے سامنے بولنے سے ڈر رہے تھے کہ میں معلم کے سامنے, یار معلم کے سامنے کوئی ٹیچر کیسے کوئی اسٹوڈنٹ کیسے بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. اور خاص طور پہ معلم, جب معلم اعلیٰ ہو, اولیٰ ہو, سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سبحان اللہ, اس کے سامنے کیسے بول سکتا اور معلم کتاب و حکمت, تو معلم کتاب الحکمہ اور نفس ذکیہ, کیا بات. تزکیہ نفس کرتا ہے, وہ سب سے بڑا نفس ذکیہ تو وہی ہے. اب ان کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ سب سے عظمت والی آیت ہے. تو آپ نے فرماتے کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ہائے وہ سینہ بھی کیا سینہ ہوگا جس پہ رسول اللہ کا ہاتھ لگا. اللہ اکبر. اور فرمایا اللہ کی قسم تو نے درست کہا, اے ابو منذر تجھے علم مبارک ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, باب الصلاۃ میں موجود ہے, ابھی جا کے چیک کر کے دیکھ لیں. ایک فرمایا کہ اے ابو منذر تجھے علم مبارک ہو. اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب میں اس کے یعنی بیان کرنے پر آیا ہوں کہ یہ آیت, یہ فضائل بھی نہیں, یہ پتہ چلا کہ یہ آیت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ, کیا چیز؟ رمضان کی زکوٰۃ. رمضان کی زکوٰۃ, یعنی رمضان کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ صدقہ فطر.
یہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ تو سارا سال دی جاتی ہے، رمضان کی اصل زکوٰۃ صدقہ فطر ہے. تو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. فطرانہ سب نے دینا ہے نماز پڑھنے سے پہلے، یاد رکھیے سب سے. تو مجھے اس کی حفاظت کے لیے اور اگر آپ کے یہاں کوئی ملازم کام کرتا ہے اس کا بھی دینا ہے آپ نے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. تو حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دی. میں نے اسے پکڑ لیا، کہتے میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میں عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں. تینوں باتیں جھوٹ تھیں، کیونکہ میں بتاتا ہوں نا کون ہے، تینوں باتیں جھوٹ تھیں. تو میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی دیکھیے عجیب سی بات ہے، پھر آپ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ عامر لیاقت صاحب اپنی طرف سے، بھائی میں اپنی طرف سے نہیں لا رہا ہوں، یہ حدیث ہے. اب دیکھو کیا ہو رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بھائی رات کے قیدی کے بارے میں تو بتاؤ. ذرا شعر پڑھ دینا، حضور جانتے ہیں تو پڑھ دینا. حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے نہ ہو، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اب دیکھیں یہ حضور جو جانتے ہیں، یہ رسول اللہ نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ ٹھٹک گئے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں میں ٹھٹک گیا. کہا بھی اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ. انہوں نے کہا کہ وہ یا سخت حاجت مند تھا، عیالدار ہے، تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے. بھئی اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں تمہیں ابو ہریرہ، یا سن پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ پھر آئے گا. کیا کہہ رہے حضرت ابو ہریرہ؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ پھر آئے گا لہٰذا میں چوکنا رہا. رسول نے کہا آئے گا تو پھر آئے گا. مطلب اس میں بھی بہت محبت ہے. اگر ہاں نہیں ہو نہیں سکتا نا، غلط ہو نہیں سکتا مکرم، نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ چنانچہ میں چوکنا رہا، میں نے دیکھا ایک آدمی آ گیا. بھائی اس نے دوبارہ اپنے کپڑوں میں جو ہے وہ خوراک ڈالنا شروع کر دی. میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے پیچھے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج تو میں تجھے ضرور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا، آج تو پیش کروں گا. کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ مجھ پر ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ چھوڑ دیا، وہ چلا گیا. صبح ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، مسکرایا، کہنے لگے ہاں بھائی اپنے قیدی کا حال سناؤ. ہاں بھائی اپنے قیدی کا حال سناؤ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی جو ذمہ داری تھی اس کو میں نے محسوس کیا کہ اس کے بوجھ کا وہ ذکر کر رہا ہے، تو میں نے ترس کھاتے ہوئے پھر اسے چھوڑ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا بات سنو ابو ہریرہ، وہ پھر آئے گا. آپ سوچ رہے ہیں کیا آیت الکرسی کی کہاں میں جا رہا ہوں، اس میں ابھی بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، وہ پھر آئے گا کیونکہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے. اس نے تم سے جھوٹ بولا. اب نہ رسول نے اسے دیکھا ہے نہ کوئی، بس رسول کو پتہ ہے اللہ کی عطا سے وحی کے ذریعے ان کو اطلاع ہو رہی ہے. رسول اللہ کے سامنے سارا منظر کھینچا ہوا ہے. اچھا اب میں نے اب کی سوچ لیا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تیسری بار میں نے گھات لگائی اور اب وہ پھر آیا تو اس نے اپنے وہی جو صدقہ فطر تھا وہی اشیاء کھانے پینے کی اپنی کپڑے میں ڈالنا شروع کی. میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا اب تو آج میں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے، بہت ہو گیا. تو ہر بار کہتا ہے کہ میں اب نہیں آؤں گا، میرے اہل و عیال کا مسئلہ، تو پھر آ جاتا ہے، تو میں تو آج تجھے چھوڑوں گا. تو صبح ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ
ہاں بھائی اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ. تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے رسول اللہ کے سامنے مت لے جانا, میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں, میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ جو ہے وہ یعنی مجھے حضرت ابو ہریرہ وہ مجھے نفع دے گا. تو یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ. ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا, اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. کیا کہا؟ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا, اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. اب چونکہ صحابہ کرام خیر و بھلائی سیکھنے کے بے شائق تھے, تو انہوں نے کہا, تو میں اسی وجہ سے یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے بات تو تم سے صحیح کی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا. اس نے بات تو تم سے صحیح کی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا. اے ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ اس نے حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ کس سے باتیں کہ تم شیطان سے باتیں کرتے ہو. وہ شیطان تھا, ابلیس تھا جو, اور یہ صحیح بخاری کی کتاب و زکوٰۃ میں پوری حدیث میں نے ایز اٹ از آپ کو سنائی ہے یا پڑھ لی. اس میں ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے کہ تمہیں معلوم ہے 3 راتیں تم کس سے باتیں کرتے رہو, وہ شیطان تھا. اب اس حدیث سے ایک تو ہمیں آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا نام بھی پتہ چل گیا, آیت الکرسی. سبحان اللہ. اور پھر اس ایک اور حدیث ہے سیدنا ابو امامہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے اب سنیے گا اسے غور سے, جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرتے ہی جنت میں چلا جائے. ہاں وہ آگے آ رہا ہوں, اس کو پتہ ہے سوائے یعنی موت کے جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. یعنی اس کا مفہوم بیان کرتے حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. تو النسائی کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ آیت الکرسی ہے. اس لیے ہماری امیاں, نانیاں, دادیاں, گھر کے لوگ, یہ بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ پر تعدیر سلامت رکھے, یہ سکھاتی تھیں بیٹا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو, گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو. اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ کرتے تھے, ایسے ہاتھ کرتے تھے, اور وہ کرتے تھے, یہ وہ ہاتھ نہیں وہ کرتے تھے. لوگ تو کہتے ہیں آپ نقل تو اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ نقل نہیں اتاری جا رہی, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. ایسے ہاتھ کرتے تھے اور 3 قل اس میں پڑھتے تھے. 3 قل پڑھنے کے بعد اس کو اس طرح سے کرتے تھے اور پھر اپنا پورے جسم اتھر پر اس کو پھیر لیتے تھے. یہ 3 قل کافی ہوتے تھے. بعض روایت میں آتے ہیں معوذتین پڑھتے تھے, بعض روایت میں آتے ہیں 3 قل پڑھتے تھے. لیکن آیت الکرسی پڑھ کر سونا, اب سوچ لو کہ شیطان سکھا کر گیا تو رسول نے فرمایا تھا جھوٹا لیکن بات سچی بتا کر گیا. تو جھوٹا تو تھا نا, دیکھیے جھوٹ بولا میرے محتاج ہوں, میرا یادگار ہے. یہی تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ جھوٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ جھوٹ سکھاتا ہے آپ کو کہ وہ پوری کوشش کر رہا تھا. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے بہرحال آیت الکرسی سیکھ لی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.